السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور دوست احباب بزرگوں کی دعاؤں سے کتاب البیوع خرید و فروخت کے احکام و مسائل اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ بہت ہی اہم مسائل ہیں اور روزمرہ کی زندگی میں عمل میں آنے والے مسائل ہیں، تو اسی لیے ہر شخص کو بے شک اس کا کاروبار وسیع ہے، بے شک اس کا کاروبار تھوڑا ہے، یہ مسائل سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی لیے چند منٹ کا اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ اس کے متعلق سمجھ بھی آ جائے اور عمل کرنے میں بھی آسانی ہو۔ تو آج کے جو سبق ہے اس میں 4 قسم کی بیع کے متعلق جو ہے وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 قسم کی بیع کرنے سے، خرید و فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ جو حدیث میں آتے ہیں الفاظ محاقلہ، مزابنہ، مخابرہ اور سنیہ، یہ 4 الفاظ ہیں۔ یہ تو عربی کے لفظ ہیں، تو اس میں جو ہے جو سب سے پہلے محاقلہ جو ہے یہ اکثر ہمارے معاشرے میں جو ہے ایک کام کیا جاتا ہے کہ ایک مال کی ڈھیڑی لگی ہے تو اس کے متعلق ایک بات کی جاتی ہے کہ یہ جو ہے یہ تقریباً اتنے کا تک ہوگا، آپ مجھے اتنی رقم دے دیں اور یہ مال اٹھا کے لے جائیں۔ یہ اب بھی ہمارے معاشرے میں اس طرح کا کاروبار کیا جاتا ہے، کیونکہ چند پیچھے جو میں آپ کے سامنے بیان کیے ہیں اس میں چند ایسے تھے جو پہلے کیا جاتا تھا، اب نہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جو اب بھی کیا جاتا ہے اور پہلے بھی کیا جاتا تھا۔ تو یہ محاقلہ جو ہے وہ اس شکل کا ہے، لیکن حدیث میں جو اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے وہ کچھ اس طرح کی ہے کہ جو زمیندار ہیں، جو غلہ اگاتے ہیں، غلہ فروخت کرتے ہیں، تو اس کے متعلق آتا ہے کہ جو محاقلہ ہے وہ اس طرح سے وہ فروخت کیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس طرح فروخت کرنے سے کہ وہ جو ابھی گندم فصل میں لگی ہوئی ہے، ابھی اتاری نہیں ہے، تو وہ اسی کو فروخت کر دیا کرتے تھے۔ جو باغ، جو گندم کا باغ ہے، چاول کا ہے یا کسی بھی چیز کا ہے، تو وہ اسی کو، اس کے جو فصل ہے اس کے اندر ابھی وہ بی موجود ہے اور وہ گندم اس کے اندر موجود ہے، ابھی اتاری نہیں ہے، تو وہ اس باغ کو اسی طرح فروخت کر دیتے تھے اور تخمینہ لگاتے تھے کہ اندازہ لگاتے تھے تقریباً اتنی تک ہوگی تو آپ مجھے رقم دے دیں اور یہ میں آپ کو فروخت کر دیتا ہوں۔ اب وہ جو چیز ہے وہ اس شخص کی ملکیت میں نہیں آئی، کوئی پتہ نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع کس وجہ سے فرمایا ہے کہ وہ جو چیز، جس چیز کی خرید و فروخت کی گئی ہے، جو اس کو دی گئی ہے، وہ ابھی اس کے پاس نہیں آئی۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ رات کو طوفان آئے، وہ سارا کا سارا باغ ختم ہو جائے، جو اس نے قیمت اس کی دی ہے اس کو تو نقصان ہو گیا، ایک کو تو منافع ہو گیا جس نے اس کو فروخت کیا ہے، لیکن خریدنے والے کو نقصان ہو گیا کیونکہ اس نے وہ چیز لیا جو اس کے پاس ابھی آئی ہی نہیں تھی۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس طرح کی خرید و فروخت سے منع فرمایا۔ اور دوسری جو ہے مزابنہ، وہ بھی تقریباً ملتی جلتی ہے، لیکن وہ پھل وغیرہ کے متعلق آ جاتا ہے کہ ایک پھل اس شخص کے پاس موجود ہے اور ایک پھل درخت پہ لگا ہوا ہے، تو وہ جو اس کے پاس موجود ہے وہ خشک پھل ہے
اور جو درخت پہ لگا ہوا ہے وہ ابھی تازہ پھل ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جتنا وزن تقریباً اس کا ہی ہے اتنا ملتا جلتا اس کا بھی ہوگا، تو آپ اس کی میرے ساتھ جو ہے وہ ریٹ کر لیں، تو کوئی نہیں تھوڑے پیسے زیادہ دے دینا کیونکہ وہ ابھی درخت پہ ہے، یہ اتار چکا ہے، تو اس طرح آپ کر لیں۔ تو اس عمل سے بھی، اس خرید و فروخت سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے، کیونکہ اس کا بھی کوئی علم نہیں۔ جس طرح اب یہ ہوا، پیچھے طوفان آیا تو کئی لوگ جو ہے، کئی فصلیں، کئی درخت اس طرح کے جنہوں نے پھل لگایا ہوا تھا اس میں نقصان ہو گیا، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت کے مسائل میں خریدنے والے اور فروخت کرنے والے دونوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات نازل کیے ہیں کہ دونوں میں سے کسی ایک کو بھی نقصان نہ ہو، فائدہ ہو تو دونوں کا ہو، نقصان ہو تو کسی کا بھی نہ ہو۔ آگے جو تیسری چیز ہے مخابرہ، اس میں آتا ہے کہ یہ اس طرح سے ہے کہ ایک فصل، ایک شخص وہ ہے جو مالک ہے اس زمین کا، اور دوسرا وہ ہے جو اس زمین میں کھیتی باڑی کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، تو وہ اس کے ساتھ آپس میں ایک شرط طے کر لیتا ہے کہ اس زمین کا اتنا حصہ جو ہے وہ میرا ہے، یعنی کہ کیونکہ میں اس میں محنت مزدوری کر رہا ہوں تو اتنا حصہ میں لوں گا، اتنا حصہ آپ کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ اب اس کی شرط کیا ہے؟ کیا جا سکتا ہے لیکن اس کی شرط کیا ہے وہ بھی میں آگے بتا دیتا ہوں، کہ تب تک اس میں حصہ قائم نہیں کرنا جب تک اس کو اتار نہ لیا جائے، اس فصل کو اتار نہ لیا جائے۔ اگر وہ ابھی فصل موجود ہے، ابھی اس کا کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی چاول ہے یا جو بھی ہے، کسی بھی قسم کی فصل ہے، اس کو اتارا نہیں گیا تو تب تک اس میں اپنا کسی بھی قسم کا حصہ جو ہے وہ انتخاب نہیں کرنا۔ ہاں یہ شرط ضرور رکھی جا سکتی ہے کہ جب یہ اتارا جائے گا اس کے بعد اس میں سے اتنا میرا ہے، اتنا آپ کا ہے، لیکن ابھی موجود ہے اتنی زمین میری ہے، اتنی زمین آپ کی ہے، تو کیا پتہ طوفان ہے یا کوئی ایسا مسئلہ بن جائے جو مالک کی زمین ہے وہ بچ جائے، جو ملازم کی زمین ہے وہ خراب ہو جائے، یا اس کے برعکس ہو جائے، ملازم کی بچ جائے، مالک کی خراب ہو جائے، تو اس میں دونوں کا نقصان ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ اور جو چوتھی شکل ہے وہ انشاءاللہ تعالی کل کے جو سنیا میں نے آپ کو بتایا، تو انشاءاللہ تعالی وہ کل کی نشست کے ساتھ جو ہے، کیونکہ اس میں بھی کچھ اس سے ملتے جلتے چند الفاظ ہیں، تو اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ تعالی بتایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔